بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری بحث شعبہ حکمیہ تحریمیہ کے بارے میں ہو رہی ہے کہ جہاں پر نص موجود نہیں ہوتی تو ایسے مورد میں اصولیین اصالۃ البراءت کو جاری کرتے ہیں اور اباحہ کا حکم لگاتے ہیں، اور جہاں تک علماء اخباریین کا تعلق ہے تو وہ ایسے مورد میں احتیاط کو ثابت کرتے ہیں۔ علماء اخباریین نے اپنے اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید سے استدلال کیا کہ صاحب کتاب نے اس کا جواب دے دیا، پھر انہوں نے روایات کے طائفے ذکر کرنے شروع کیے کہ 3 طائفے ہم پڑھ چکے ہیں اور ان پر جو اصولیین کی جانب سے ہونے والے اشکالات تھے ان کو وارد کر کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ آپ کی بیان کردہ احادیث سے معنی نفی میں احتیاط کو ثابت کرنا یہ ایک امر مشکل ہے۔ آج روایات کا چوتھا اور آخری طائفہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ علماء اخباریین اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے جس طائفہ کو اقویٰ ترین حجت میں سے شمار کرتے ہیں وہ یہی طائفہ رابعہ ہے کہ جس کے اندر حدیث تثلیث موجود ہے۔ حدیث تثلیث کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو در واقع پیش آنے والے امر ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، تو چونکہ امور 3 طرح کے ہیں اس وجہ سے اس کو حدیث تثلیث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث تثلیث در واقع یہاں پر جو ذکر ہوئی ہے وہ 2 احادیث ہیں کہ جن میں سے ایک حدیث وصی نبی خدا سے جو ہے وہ نقل ہوئی ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور ایک روایت جو ہے وہ خود ذات گرامی قدر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ ہر 2 احادیث جو ذکر ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، اور پھر صاحب کتاب نے ہر 2 کا علیحدہ علیحدہ طور پر جواب دیا ہے۔ وہ حدیث تثلیث کی جو وصی خدا رسول خدا سے نقل ہوئی ہے، عمر بن حنظلہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتا ہے کہ انما الامور ثلاثۃ، امور 3 قسم کے ہیں۔ ایک امر جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کا ہدایت ہونا واضح ہے، اور ایک امر ایسا ہے کہ جس کا غی اور ضلالت و گمراہی اور باطل ہونا ثابت ہے، اور ایک امر جو ہے وہ مشکل ہے۔ اب جو امر جس کا ہدایت ہونا واضح ہے تو اس کی اتباع کی جائے گی، اور وہ امر کہ جس کا غی ہونا اور باطل ہونا ثابت ہے تو اس سے حتماً و جزماً بہر صورت اجتناب کیا جائے گا۔ اور تیسرا امر جو مشکل ہے اس مشکل معاملے میں معاملے کو پلٹا دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اب یہاں پر یہ روایت جو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ روایت واضح طور پر شعبہ حکمیہ کو بیان کر رہی ہے کہ جہاں پر مکلف مبتلا ہو جاتا ہے کسی ایسے مسئلے میں، یا دوچار ہو جاتا ہے کسی ایسے مسئلے سے کہ جہاں پر امر مشکل ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں وہاں پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اسے فتویٰ دینے کا وہ حق نہیں رکھتا ہے، بلکہ توقف اختیار کرنا چاہیے اور معاملے کو خدا اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دینا چاہیے۔ دوسری روایت کہ جو خود نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ حلال بین و حرام بین و شبہات بین ذالک، ہمارے پاس ایک واضح حلال ہے، ایک واضح حرام ہے،
اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو حلال و حرام کے درمیان مشتبہ امور میں سے ہیں۔ اب یہاں پر فرمایا کہ جو مشتبہ امور کو ترک کر دیتا ہے وہ حرام سے نجات پا جاتا ہے، لیکن جو بندہ مشتبہات کا ارتکاب کرتا ہے وہ اس انداز سے ہلاک ہو جاتا ہے کہ اس کو علم تک نہیں ہوتا۔ بس آخر میں پھر فرمایا ہے کہ شبہات کے وقت توقف اختیار کرنا یہ ہلاکت میں پڑنے سے کہیں بہتر ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی حدیث واضح طور پر یعنی اخباری کہتے ہیں کہ بیان کر رہی ہے کہ جہاں کہیں پر شبہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان حرام کا بہر صورت ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور شریعت میں جہاں پر حرام کا ارتکاب ہوتا ہو وہاں پر دوری اور اجتناب اور کف نفس اور خود کو روک دینا وہاں پر واجب اور لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ بس اس اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے مورد میں کہ جو ما نحن فی میں حرمت کا شائبہ موجود ہے وہاں پر احتیاط کا دامن تھاما جائے گا۔ اب یہاں پر صاحب کتاب دونوں کا جواب دیتے ہیں علیحدہ علیحدہ، فرماتے ہیں کہ جو بات آپ نے امام صادق علیہ السلام کی روایت سے ثابت کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس روایت کا تعلق حرمت افتاء بلا علم سے ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا حرام ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ چونکہ یہاں پر جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک امر مشکل ہے، تو امر مشکل میں فتویٰ نہیں جاری کرنا ہے بلکہ اس کو پلٹا دینا ہے خدا اور اس کے رسول کی طرف۔ تو اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ معنی نفی میں ہم فتویٰ جاری نہیں کرتے ہیں، چونکہ فتویٰ جاری کرنا ہوتا تو اس کا انداز یہ ہوتا کہ ہم کہہ دیتے کہ یہاں پر ترخیص ہے، اور یہ جو ترخیص ہم کہہ رہے ہیں اور جس کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں واقع میں نفس امر میں اور عند اللہ بھی حتماً و جزماً یہی حکم ہے۔ اگر اس انداز میں اس کو پیش کیا جائے تو پھر تو یہ یعنی فتویٰ دینے میں یعنی حرمت افتاء بلا علم میں ہم جس انداز میں ما نحن فی میں حکم لگاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ادلہ شرعیہ عقلیہ کو بنیاد بنا کر ہم ظاہری اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ من موجود نہیں ہے، یعنی ظاہراً من نہیں ہے، تو بس اس انداز میں کہنا یہ حرمت افتاء بلا علم میں نہیں آتا ہے۔ اور دوسری جو روایت آپ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کی ہے تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ شبہات موضوعیہ کا مورد ہے کہ جس کے اندر قطعاً حتماً و جزماً و یقیناً حرام موجود ہے۔ کیوں؟ چونکہ روایت کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ اگر تم اجتناب سے شبہات سے دور رہو گے تو حرام سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم شبہات کا ارتکاب کرو گے تو حتماً و جزماً حرام میں پڑ جاؤ گے۔ اب اسے یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حتماً و جزماً اس میں حرام موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ شبہ موضوعیہ ہے، اور ہماری بات شبہ موضوعیہ کے اندر نہیں ہے بلکہ ہم شبہ حکمیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ بس اس کی جو روایات کا جو مقام اس بات ہے وہ یہ والا نہیں ہے، بس یہاں پر آپ اس روایت کے ذریعے سے استدلال کر کے احتیاط کو ثابت نہیں کر سکتے۔ باقی ساری ترجمہ ہے، انشاءاللہ ترجمہ میں جو ہے وہ سارا آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الرابعۃ حدیث التثلیث، چوتھا جو ہے وہ حدیث تثلیث کے بارے میں جو چوتھا طائفہ ہے، ان اقوى حجتا للاخباریین هو حدیث التثلیث، کہتے ہیں کہ اخباریین کی اس ما نحن فی میں
جو سب سے اقوی ترین دلیل ہے وہ حدیث تثلیث ہے کہ جو وارد ہوئی ہے فی کلام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والوصی علیہ السلام، خود نبی خدا کی کلام میں بھی اور ان کے وصی کی کلام میں بھی وارد ہوئی ہے کہ عامر بن حنظلہ روایت کرتا ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فی حدیث ایک روایت کے اندر کہ قال کہا، ان الامور ثلاثۃ، بتحقیق امور کی 3 قسمیں ہیں، امر بین رشدہ فیتبع، ایک امر تو ایسا ہے کہ جس کا رشد ہونا واضح ہے، جب واضح ہے تو بس اس کی اتباع کی جائے گی، وامر بین غیہ، اور ایک امر وہ ہے کہ جس کا غی ہونا، جس کا مزل ہونا، زال ہونا ثابت ہے، واضح ہے، تو فیجتنب، اس سے تو حتماً اجتناب کیا جائے گا۔ وامر مشکل، ایک امر ایسا ہے کہ جو امر مشکل ہے، یرد علمہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس کا علم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا جائے گا۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جو روایت نبی خدا سے نقل ہوئی ہے، اگرچہ اس کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، اس کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال فرماتے ہیں حلال بین و حرام بین، کہ ایک حلال بین ہوتا ہے اور ایک حرام بین ہوتا ہے، وشبہات بین ذالک، اور تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ ان حلال و حرام کے درمیان مشتبہ امور ہوتے ہیں۔ فمن ترک الشبہات، بس جو ان مشتبہ امور کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، نجا من المحرمات، تو وہ حرام کردہ چیزوں سے نجات پا جاتا ہے۔ ومن اخذ بالشبہات، لیکن جو شبہات کو اخذ کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، ارتکب المحرمات، تو وہ محرمات کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، محرمات میں مبتلا ہو جاتا ہے، وحلق من حیث لا یعلم، اور اس انداز میں وہ ہلاکت میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ ثم قال فی آخر الحدیث، پھر چلتے چلتے آخر حدیث میں فرمایا، فإن الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات، کہ شبہات میں توقف کرنا، شبہات کے وقت رک جانا اور ٹھہر جانا، فرماتے ہیں کہ یہ حلقات میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ان مورد التثلیث الوارد فی کلام الوصی هو شبہات الحکمیہ، فرماتے ہیں کہ وہ تثلیث کہ جو وصی نبی یعنی حضرت امام صادق علیہ السلام کی کلام میں آئی ہے، اس کا جو مورد ہے اور مقام ہے وہ شبہات حکمیہ ہیں، یہ اخباری کہہ رہے ہیں۔ وحاصل التثلیث، پس اس حدیث تثلیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، انما یبتلا بہ المکلف، ہر وہ کہ جس کے اندر مکلف مبتلا بہ ہوتا ہے اور مشغول ہوتا ہے، وہ 3 حالتوں میں سے کسی ایک سے خالی نہیں، اما بین رشدہ فیتبع، یا تو اس کا ہدایت ہونا واضح ہے، پس یہاں پر اتباع ہوگی، وَإِمَّا بَيِّنْ غَيَّهُ فَيُجْتَنَبْ، یا یہ کہ اس کا غی ہونا، اس کا باطل ہونا واضح ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے گا، وَإِمَّا الْأَمْرُ الْمُشْكِلُ، یا یہ ہے کہ معاملہ مشکل ہے، معلوم نہیں ہے، فَلَا يُفْتَى، پس یہاں پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، بِمَا لَا يَعْلَمُ، اس چیز کا کہ جس کو نہیں جانتا، حتیٰ یرجع حکمہ الی اللہ، یہاں تک کہ پھر اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دیا جائے۔ یہاں پر جواب میں فرماتے ہیں کہ ان التثلیث فی کلام الوصی ینسجم مع الطائفۃ الاولی من حرمۃ الافتاء، اصولیون جواب دیتے ہیں کہ یہ جو وصی نبی کی کلام کے اندر تثلیث وارد ہوئی ہے، ہم اس کو منسجم کریں گے اور اس کو یعنی ڈھال دیں گے، کس طائفے کے اندر؟ پہلے طائفے کے ساتھ، یعنی جہاں پہ من حرمت الافتاء بغیر علم، جہاں پر علم کے بغیر فتویٰ دینا حرام ہوتا ہے،
اس کو ہم وہاں پہ لے جائیں گے چونکہ اس کا تعلق اس سے ہے، اور وہاں پر ہم جواب دے چکے ہیں کہ ہمارا یہ شبہ حکمیہ تحریمیہ کے اندر جہاں پر نص موجود نہ ہو اور اصالت البراءت کو جاری کرنا، یہ افتاء بغیر علم میں نہیں آتا۔ وَأَمَّا التَّثْلِيثُ فِي كَلَامِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وآلہ، لیکن وہ تثلیث کے جو کلام نبی خدا میں آئی ہے، فَمَوْرِدُهَا الشُّبْهَاتُ الْمَوْضُوعِيَّةُ، اس کا مورد جو ہے وہ شبہات موضوعیہ ہیں، الَّتِي يُقْطَعُ، کہ جہاں پر یقین ہوتا ہے کہ بوجود الحرام فیہا، کہ اس میں باہر صورت حرام موجود ہے، وَهِيَ تَنْطَبِقُ عَلَى الشُّبْهَةِ الْمَحْصُورَةِ، بس یہ حدیث منطبق آتی ہے شبہ معصورہ پر، حیث ان ظاہر الحدیث ان هناك حلالا بینا، چونکہ ظاہر حدیث یہ ہے کہ وہاں پر ایک تو حلال بین ہے، واضح حلال ہے، اور دوسرا حراما بینا، واضح حرام موجود ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ شبہات بین ذالک، ان کے درمیان کچھ شبہات موجود ہیں۔ اللہ وجہ، اس انداز میں شبہات موجود ہیں، لو ترک الشبہات، کہ اگر وہ انسان، اگر وہ مکلف، اگر وہ مرد مؤمن شبہات کو ترک کرتا ہے، نجا من المحرمات، تو وہ حتماً محرمات سے نجات پا جاتا ہے، ولو اخذ بها، لیکن اگر ان کو لے لیتا ہے، ارتکب المحرمات، تو وہ محرمات کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، ان کو انجام دے بیٹھتا ہے، وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، اور ہلاک ہو جاتا ہے اس انداز میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَمَا هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الشُّبْهَةِ الْبَدْوِيَّةِ، پس جو اس جیسا ہو، جس کی شان یہ ہو، تو وہ شبہ بدویہ سے خارج ہے، کہ جو شبہ بدویہ التی ہی محل النزاع، جو ہمارا مورد بحث ہے، بس ہمارا مورد بحث شبہ بدویہ ہے، اور یہاں پہ جو حدیث جو نبی خدا کی آپ نے ذکر کی ہے، اس کا مورد جو ہے وہ شبہ موضوعیہ اور شبہ معصورہ ہے۔ وَمُنْطَبِقٌ عَلَى الشُّبْهَةِ الْمَحْصُورَةِ، بس یہ حدیث انطباق کرتی ہے شبہ معصورہ پر، تطبیق آتی ہے شبہ معصورہ پر، اس اعتبار سے یہ معنی نفی سے خارج ہے۔ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ اسی بات کو یوں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ان الروایت ظاہرۃ فیہا، کہ ان الروایت ظاہرۃ فیہا اذا کانت الحلقۃ محرزۃ مع قطع النظر عن حدیث التثلیث، کہ یہ روایت جو ہے اس مورد میں ظاہر ہے کہ جہاں پر ہلاکت یقینی ہو، قطع نظر حدیث تثلیث سے، چاہے حدیث تثلیث وہاں پر ہو یا نہ ہو، ہر وہ مورد کے جہاں پر ہلاکت محرز اور یقینی ہے، تو یہ جو ہے روایت اس کو شامل ہے۔ وَكَانَ اجتناب شبہ و اقترافها ملازما لاجتناب المحرمات و اقترافها، اور وہاں پر شبہ سے اجتناب کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ لازمہ ہے کس چیز کا، کہ گویا کہ آپ حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، اجتناب کر رہے ہیں، او اقترافها، یا شبہ میں گرفتار ہو جانا، یہ لازمہ ہے اقترافها، کہ آپ حرام کو جو ہے وہ حرام میں گرفتار ہو رہے ہیں، حتیٰ جیسے یہاں تک کہ یہ کہنا صحیح ہو کہ فمن ترک الشبہات نجا من المحرمات، بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر لازمہ موجود ہے، یعنی حتماً و جزماً یہ ہو کر رہنا ہے، اگر شبہ سے اجتناب کریں گے تو گویا حرام سے اجتناب، اگر شبہ میں گرفتار ہوں گے تو گویا حرام میں گرفتار ہو رہے ہیں، تو بس فمن ترک الشبہات نجا من المحرمات، جس نے شبہ کا ترک کیا گویا کہ حرام سے بچ گیا، ومن اخذ بالشبہات ارتکب المحرمات، اور جس نے شبہات کو اخذ کیا اور ان پہ عمل کیا تو گویا کہ وہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھا، وما هذا شأنه لا ينطبق الا على الشبهة المحصورة، جس کی یہ کنڈیشن ہو نا، فرماتے ہیں کہ وہ شبہ محصورہ پر تطبیق نہیں آتا، منطبق نہیں ہوتا،
آتا ہے الا شبہۃ البدویہ، شبہ بدویہ پر اس کو وہ تطبیق نہیں آتا، یعنی جس کی یہ کنڈیشن ہو تو اس کا تعلق شبہ محصورہ سے ہوتا ہے، نہ کہ شبہ بدویہ سے ہوتا ہے، کہ جس شبہ بدویہ میں لا علم فیہا اصلاً علم ہوتا ہی نہیں ہے محرمات کے بارے میں۔ فرماتے ہیں وَأَنْتَ إِذَا اسْتَقْصَيْتَ رِوَایَاتَ الْبَابِ، جب آپ اس باب کے اندر موجود روایات کی گہرائی تک جاتے ہیں، تقف، تو آپ واقف ہو جاتے ہیں کس بات پر؟ عَلَىٰ أَنَّ أَكْثَرَهَا لَا مَسَاسَ لَهَا بِمَوْرِدِ الْبَرَاءَةِ، کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جہاں پر مورد برات کے ساتھ ان کا کوئی ٹچ ہی نہیں ہے۔ وَمَا لَهَا مَسَاس، اور جو مورد برات کو ٹچ کرتی ہیں، محمول انہیں ہم حمل کریں گے اما علی الاستحباب، یا تو مستحب ہے اس پر حمل کریں گے، اب التورع الکثیر، یا ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر کثرت تقوی اور کثرت پرہیزگاری کو بیان کر رہی ہیں، بس اس اعتبار سے یہاں سے احتیاط کو ثابت کرنا بہر صورت یہ ایک امر مشکل ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔